45 سال قبل گھر سے نکلنے والے اس مسافر کی عمر 25-30 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کو کچھ علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جہاز سے اترنے والا واحد مسافر جو گاڑی میں موجود تھا، یہ کون ہے؟ اس نے کہاں جانا ہے؟ اسے گھر کیسے پہنچایا جائے؟ یہ سوالات انڈین ایوی ایشن کے سامنے تو بعد میں آتے۔ سرحد یہ سارا کچھ شرما جی سوچ رہے تھے، جو خود بھی ایک سوال بن چکے تھے۔ ادھر ایئر ٹریفک کنٹرول روم میں پائلٹ شرما کی چینل 9 پر کال سنائی دی۔ اس نے 7 سے گارڈ چینل پر اپنی RT ریڈیو ٹرانسمیٹر کیا ہوا تھا۔ اب وہ چینل 9 پر آ چکا تھا، جو انڈین ایئر لائنز کے لیے مختص تھا۔ "We want to take off, please permit" ہم پرواز کرنا چاہتے ہیں، مہربانی کیجیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ اس کے ساتھ ہی بغیر کسی شور کے انجن سٹارٹ ہوئے۔ وہی ایئر ہوسٹس دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے جہاز کا دروازہ بند کیا اور جہاز ٹارمک سے ٹیکسی کرتا ہوا رن وے کی طرف بغیر ATC سے اجازت کی کال کے چل پڑا۔ جہاز کے دونوں انجن چل رہے تھے، مگر ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جہاز رن وے پر دوڑتا ہوا ٹیک آف کر گیا۔ جہاز ریڈار کی سکرین پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ فیول باؤزر پہنچ چکی تھی، لیکن ری فیولنگ نہیں کروائی گئی۔ جہاز سے اترنے والا واحد مسافر گاڑی میں بیٹھا تھا، جو حشاش بشاش تھا۔ 45 سال قبل گھر سے نکلنے والے اس مسافر کی عمر 25-30 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کی تازہ شیپ بنی ہوئی تھی۔ اس کو کچھ علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ بڑی سمجھداری اور احتیاط کے ساتھ پیش آنا تھا، جس کا انڈین ایوی ایشن کو مکمل ادراک تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھے زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں شرما جی کے حواس کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ گپتا جی ATC چلے گئے۔ شرما نے مسافروں کو لانج میں لے جانے کے لیے کہا۔ وہاں شفٹ انچارج آفیسر سے ملے، اسے کچھ ہدایات دیں، جس پر اس افسر نے عمل کرتے ہوئے اس نوجوان کو اس کے گھر پہنچانا تھا، جو اس افسر کے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ اس افسر کا نام شیر سنگھ تھا، جس نے 2 سال سائیکالوجی پڑھی تھی۔ کچھ عرصہ وہ ایک سائیکالوجسٹ کا اسسٹنٹ بھی رہ چکا تھا۔ یہ تجربہ اب اس کے کام آنے والا تھا۔ شیر سنگھ اس نوجوان کے پاس گیا اور کہا، "ڈاکومنٹس پلیز"، جس پر اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ڈاکومنٹ نکال کر شیر سنگھ کے حوالے کرتے ہوئے "اوکے اوکے اوکے" کہا۔ نوجوان کے چہرے پر جتنی رونق اور بشاشت تھی، اتنی ہی اس کی آواز میں نقاہت اور مردنی کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ یہ آواز دور کہیں صحرا سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو شیر سنگھ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی بن کر اتری تھی۔ ڈاکومنٹس پر شیر سنگھ کی نظر پڑی تو جو چیزیں اس نے نوٹ کی، ان میں سب سے اہم اس مسافر کا نام اور سنِ پیدائش تھا۔ رامن نامی اس مسافر کی پیدائش 1952 میں ہوئی تھی۔ شیر سنگھ کی دستاویزات اور رامن کے چہرے پر نظر گئی تو دونوں میں واضح تفاوت تھا۔ ڈاکومنٹس کے مطابق رامن کی عمر 70 سال تھی، جبکہ چہرے سے وہ 25 سال کا جوان لگ رہا تھا۔ لیکن شیر سنگھ کو جلد احساس ہو گیا کہ یہ اسپیشل کیس ہے اور وہ 45 سال قبل لاپتہ ہونے والے جہاز کا مسافر ہے۔ لانچ میں رامن ہر دوسرے شخص کے ہاتھ میں واکی ٹاکی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جسے وہ جدید واکی ٹاکی سیٹ سمجھ رہا تھا۔ وہ دراصل موبائل فون تھے، جن کا 80 کی دہائی میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ شیر سنگھ نے اس کے گھر کا ایڈریس نوٹ کیا اور ایوی ایشن کی گاڑی میں بٹھا کر اسے گھر چھوڑنے خود ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے لیے خیر اور آنے والے حالات کی بہتری کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ اس کا گھر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ اللہ اللہ کر کے رامن کا گھر آ گیا۔ اس کا گھر کیا آنا تھا،
بلکہ اس کی آزمائش شروع ہونا تھی۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ گھر کی بیل دی گئی۔ چند ثانیے بعد ڈھلتی عمر کی مگر جاذب نظر اور خوبصورت عورت نے دروازہ کھولا۔ وہ شاید کسی تقریب میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی یا تقریب سے واپس آئی تھی۔ چہکتی سورج نارنجی ساڑی، ہلکا میک اپ کیا ہوا تھا۔ رامن نے اسے دیکھا اور حیرانگی سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کھو کر حیران نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے اپنے گھر کے اندر سے برآمد ہونے پر پریشانی ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے پوچھ پایا، آپ کون ہیں؟ یہاں کیسے؟ رامن کے ساتھ جانے والے آفیسر کا کہنا تھا کہ رامن کی آواز اور لہجے میں شکست خوردگی، لرزش اور عجیب طرح کا تلاطم دیکھ کر وہ خاتون تھوڑی نروس ہوئی۔ خوف کی پرچھائی اس کے چہرے پر نمایاں ہو چکی تھی۔ رامن کے سوال پر اس نے زیادہ غور نہیں کیا۔ وہ اس آواز کو سن کر متذبذب ہو رہی تھی، متوحش ہو رہی تھی۔ کچھ ثانیے بعد بولی، میں اوم پرکاش کی وائف ڈاکٹر چندنا رامن ہوں۔ آپ نے کس سے ملنا ہے؟ اوم پرکاش کی وائف؟ یہ سن کر رامن کو پہلا جھٹکا لگا۔ اس نے غور سے پہلے چندنا، پھر اپنے گھر اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اوم پرکاش کی عمر تو 3 سال ہے۔ یہ عورت اس کی وائف؟ رامن بڑبڑا رہا تھا۔ 45 سال قبل جب وہ یہاں سے گیا تو دروازے کے ساتھ لگی تختی پر رامن اگروال لکھا تھا۔ یہ 45 سال ان لوگوں کے لیے گزرے جبکہ رامن کے لیے یہ عرصہ صرف 2 دن پر محیط تھا۔ ارد گرد کا ماحول بھی بدل چکا تھا۔ گھر کے باہر کا نقشہ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ یہ سب کچھ رامن نے چند ہی لمحوں میں نوٹ کر لیا تھا۔ رامن کے کل اور آج کے درمیان پورے 45 سال حائل تھے جس کا خودی سے اور وہاں کھڑے شیر سنگھ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ رامن وائڈا کی بینن اینڈ کینن فرنیچر فرم میں MBA میں ٹاپ کرنے کے بعد مینیجر کے طور پر 3 سال سے کام کر رہا تھا۔ اس کی انیتا نامی لڑکی سے کالج میں دوستی ہوئی جو محبت میں بدل گئی، جس کے بعد دونوں لو میرج کے بندھن میں بندھ گئے۔ جب وہ گھر سے گیا تو اوم اس کی اکلوتی اولاد تھی۔ انیتا اور رامن کی یہی کل کائنات تھی۔ رامن کو کمپنی کی طرف سے فرنیچر ڈیزائننگ اینڈ ایکسپورٹ ورکشاپ میں شرکت کے لیے بمبئی بھیجا گیا تھا۔ وہاں سے 1 روز بعد واپسی تھی۔ اس نے ورکشاپ اٹینڈ کی۔ اگلے روز فلائٹ نمبر 784 سے واپسی ہوئی۔ اس کے نوئیڈا سے جانے اور آنے کے درمیان 45 سال مکمل ہو گئے تھے جس سے رامن ابھی تک لا علم تھا، مگر اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ انہونی ہو چکی ہے۔ ممبئی میں ورکشاپ کے دوران اس کی دہلی سے آنے والی اسی فیلڈ سے متعلقہ ارم سے راہ و رسم ہوئی تھی۔ کیفیٹیریا میں رامن نے اس کی گھڑی کی تعریف کی تو ارم نے اومیگا کی گھڑی اتار کر اسے گفٹ کر دی۔ رامن یہ گفٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن ارم کے اصرار پر اسے تحفہ قبول کرتے ہی بنی۔ رامن وہ زیادہ نوجوان تھا۔ اس نے اپنی گھڑی اتار کر ایسی لجاجت اور انکساری سے ارم کی طرف بڑھائی کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ ارم کی دی ہوئی گھڑی رامن کی کلائی پر اب بھی سجی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی کمپنی کے فون نمبر بھی شیئر کیے تھے۔ فلائٹ 784 کے لاپتہ ہونے کی خبر دنیا بھر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ارم کو پتہ چلا تو اس نے بھی کمپنی نمبر پر فون کر کے رامن کے گھر کا ایڈریس لیا۔ وہ نوئیڈا گئی اور رامن کے خاندان سے ملی۔ اس نے گھڑیوں کے تبادلے کی سٹوری رامن کے والد، والدہ اور وائف انیتا کو بتائی تھی۔ رامن کے ماتا اور پتا اس کے بچھڑنے کے غم میں اگلے 2-3 سال میں انتقال کر گئے تھے۔ فلائٹ 784 کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کی تلاش کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن جب ملائیشیا کے MH470 کی طرح اس کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا تو یہ تصور کر لیا گیا کہ پائلٹس اور عملے سمیت تمام مسافر جہاز کے گر کر تباہ ہونے سے موت کی وادی پہنچ چکے ہیں۔ کمپنی اور ایئر لائنز نے رامن کے گھر والوں کو سپورٹ کیا جس سے گھر میں مالی حالات کبھی برے نہیں رہے۔ اوم پرکاش کی تعلیم بہترین اداروں میں
مکمل ہوئی تھی۔ انیتا ایک عرصے سے اپنے پتی کی جدائی کے درد میں غم میں چارپائی سے لگ چکی تھی۔ ممبئی سے واپسی پر رامن نے انیتا کے لیے انگوٹھی خریدی تھی جس کے نگ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بیماریوں سے بچاتا ہے، بلکہ بیچنے والے کا دعویٰ تھا کہ پہننے والا بوڑھا ہو تو جوان ہو جاتا ہے۔ لڑکی نے اپنا نام بتانے کے بعد رامن سے پوچھا کہ آپ کون اور یہاں کیسے، آپ نے کس سے ملنا ہے؟ رامن سوچوں میں گم تھا۔ خاتون کے سوال پاری سے دوسرا جھٹکا لگا۔ وہ پریشان تھا کہ اس سے اس کے گھر کی دہلیز پر پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، یہاں کیسے آیا اور کس سے ملنا ہے۔ شیر سنگھ نے چندرا کو اشارہ کر کے خاموش رہنے کو کہا، جس کے بعد چندرا نے اپنے سوال پر زور نہیں دیا۔ حیران و پریشان کھڑے رامن نے لرزیدہ آواز میں کہا، میں رامن ہوں، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں جبکہ یہ میرا گھر ہے؟ آپ خود کو اوم کی وائف بتا رہی ہیں، وہ تو 3 سال کا ہے۔ خدا نہ کرے سمجھا کرے کوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔